لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين وسيد الوسيم أمير المؤمنين وسيدة النساء العالمين خاتون قیامت خاتون جنت وسید شباب اہل الجنہ. الصلاة والسلام على آل الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہادیین المہدیین. لعنۃ اللہ علی اعدائهم وواسب حقوقهم ومنکر فضائلهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. تمام تعریفیں سے اللہ کے لیے سزاور ہیں جس نے کائنات کو خلق کیا ہے. وہ پروردگار کلام بلاغت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے رسول ان لوگوں سے کہہ دو، ان لوگوں سے سوال کرو کہ میں کچھ نہیں چاہتا سوائے اہل بیت کی مودت چاہتا ہوں. مودت جیسا وہ چاہتے ہیں ویسا ہم چاہنا اسے مودت کہتے ہیں. ہم جیسا چاہتے ہیں وہ چاہنا نہیں ہے. جیسا اہل بیت چاہتے ہیں اس طریقے سے ہم ان کی اطاعت اتباع کرنا اسے مودت کہتے ہیں. کیوں پروردگار عالم اتنا شرط کر کے بتا رہا ہے کہ مودت فی القربہ کرو، کہ انسان کے تخلیق میں کچھ نقص ہیں، کچھ نقص ہیں، اسے پورا کرنے کے لیے پروردگار عالم نے ہادی کو رکھا ہے. ہادی کے بغیر انسان مکمل نہیں ہو سکتا. جیسا دین ولایت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، انسان بھی مکمل ہونے کے لیے، ایمان مکمل ہونے کے لیے مودت اہل بیت ہونا ضروری ہے. لہذا رسول خدا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے سوال کرایا کہ میرے اہل بیت کی مودت کرو. یا رسول اللہ آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ تو رسول نے بتا دیا کہ ہم فاطمہ و علی و حسنہ والحسین. اس وقت یہ 4 ہستیاں تھیں رسول کے ساتھ ملا کے 5، لہذا ان چاروں کا نام لیا. لے کے پھر آگے حدیث کو بڑھا کے کہا کہ جو حسین کے نسل سے ہوں گے 12 امام تک، ان کے نام یہ ہوں گے. سید سجاد کا نام بتایا، محمد باقر اسلام کا نام بتایا، جعفر صادق اسلام کا نام بتایا، موسیٰ کاظم اسلام کا نام بتایا، علی رضا اسلام کا نام بتایا، محمد تقی اسلام کا نام بتایا، علی نقی اسلام کا نام بتایا، امام حسن عسکری اسلام کا نام بتایا، خائم علی محمد اسلام کا نام بتایا. رسول خدا نے کہیں پر بھی دین کو کوئی چوچرا کرنے کا گنجائش نہیں دی. خدا مکمل دین کر کے رسول کو اٹھا لیا. کہ پھر رسول فرماتے ہیں اگرچہ تم اور کچھ واضح چاہتے ہو تو خدا کی آیت نازل ہوئی کہ سورہ بقرہ کی آیت ہے 155 156 کی، وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. وہ لوگوں کو امتحان کیا جائے گا خوف کے ساتھ، وَالْجُوعِ بھوک اور پیاس کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ ان کا مال کے نقصان کے ساتھ، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اور ان کے نفسوں کے ساتھ، ان کے پھولوں اور پھلوں کے ساتھ اللہ امتحان کرے گا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اور اللہ ان کو مبارک بات دیتا ہے جو اس میں صابر اترے، پورے کے پورے صابر اترے. اذا اصابتکم مصیبت جب بھی ان کے اوپر مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کے زبان سے صرف یہی نکلتا ہے کہ پروردگار ہم تیری ہی جانب سے آئے ہیں اور تیری طرف رجوع کرنے والے ہیں. وَأُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ. وہ اللہ فرماتا ہے میرے جانب سے میں رب کہتا ہوں کہ ان لوگوں کے اوپر میرے صلوات نازل کرتا ہوں. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم. صلوات جو ہے
وہ सलवातें नाजिल करता है, वह रहमतें नाजिल करता है, वह उलाइका हुमुल मुहतदून, यही मेरे हादी है। जो इन्ना अलैना हुदा इन्ना लना वल आखिरत अल्लाह कहा है कि हादियों के पहुँचाना मेरी जिम्मेदारी है, वो परवरदिगार हादियों के कैरेक्टरिस्टिक बताता है, उनका किरदार बताता है, उनके अवसाफ बताता है, उनका रफ्तार कैसा होना चाहिए, उनका तक़वा परहज़गारी कैसा होना चाहिए, आयत के ज़रिए से बता रहा है कि कौन है। ये आयत को देखें तो 1,24,000 पैगम्बर में रसूल खुदा के अलावा 1,23,999 पैगम्बर में जो कौन है जो खौफ से इम्तिहान लिया, जो भूख व प्यास से इम्तिहान लिया, जो नुक़्स मिनल माल के नुकसान से इम्तिहान लिया, वल अनफुस से नफ्सों के कुर्बानी के राह खुदा में कुर्बान करने के लिए इम्तिहान लिया, वह समरात फूलों और फलों के नुकसान के साथ किसका इम्तिहान लिया। और अल्लाह फिर बशीर साबिरीन लज़ीना इज़ा असाबतकुम मुसीबतुम, जब भी मुसीबत आते हैं और खालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, किसने कहा, अल्लाह उनको बशारत देता है जो सब्र करे हैं कि उलाइका अलैहिम सलवातुन, उनके ऊपर मैं सलवात भेजता हूँ, मेरे मलाइका भेजते हैं, मेरे फरिश्ते भेजते हैं, मेरे रब्बिहिम अल्लाह की जानिब से, वह रहमतन, वो रहमत नाजिल होती है उनके ऊपर, वह उलाइका हुमुल मुहतदून। ये कौन है? 1,23,999 पैगम्बरों में तारीख देखें तो नहीं मिलेगी कोई भी, क्योंकि आदम के एक बेटे को एक बेटे ने कत्ल किया, वहाँ कुछ भी एक कातिल बना हाबिल कत्ल हो गए। उसके बाद परवरदिगार शीश को उतारा, उनका जिक्र नहीं है। तमाम पैगम्बरों को देखते आए तो इब्राहिम नूह अलैहिस्सलाम उनका बेटा नाखलफ निकला, इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को ले गए, मगर 3 दिन मुसलसल ख्वाब देखने के बाद ले गए, ले जाके आँखों को पट्टी बंधे तो परवरदिगार को रहम आ गया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए आँखों के पट्टी बांधते हैं, लिखा दुम्बा उतार दिया इनके अवज़ और उसे ज़िबह अज़ीम में करार दिया। फिर उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम आए, उनके औलाद का जिक्र नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम आए, शादी का जिक्र नहीं, शादी नहीं हुई है, औलाद तो कहाँ। अब जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई तो यह आयत उनके ऊपर नाज़िल हुई, क्योंकि उनकी औलाद है इमाम हसन इमाम हुसैन। वो कहते हैं, हम कहते हैं यब्ना रसूलुल्लाह, वो भी कहते हैं मेरे नवासे नहीं मेरे बेटे कहते हैं, क्योंकि मौला कायनात ने जब रसूल ने आके या अली मुझे बेटे चाहिए वाले के दिन कहा तो मौला कायनात ने हसनैन को रसूल के हवाले करके बताया, आज से ये बेटे तुम्हारे हैं वसीले से जनाब फातिमा की। बेटी के बेटे भी नवासे भी खुद के बेटे कह के परवरदिगार आलम बता रहा है कि नवासा नवासी भी खुद के बेटे हो सकते हैं। ये सिवाय इमाम हुसैन इस्लाम के कोई भी नहीं। ये आयत के मिज़दाह, इस वजह से रसूल ने कहा इन्नल हुसैन मिज़बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात, हुसैन हिदायत का चराग है और नजात का सफ़ीना के सिलसिले में आज शब शहादत और रोज़ शहादत आने वाली है। इसके सिलसिले में परवरदिगार बता रहा है डिफरेंस इमाम हुसैन इस्लाम का और पैगम्बरों का, कि कैसे कैसे गुजरे पैगम्बर, इमाम हुसैन इस्लाम का किरदार कैसा था। आदम वो जो कलिमात के ज़रिए से दुआ करे, क्या कलिमात कहा आदम अलैहिस्सलाम ने कि जब फरिश्तों के सामने इम्तिहान के लिए भी, इल्म का इम्तिहान के लिए भी वो कलिमात का सदक़े से वसीले से वो कलिमात को बताएं जिसे फरिश्ते को नहीं मालूम था। और जब आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतार दिया गया और हव्वा अलैहिस्सलाम को किसी और जगह उतारा गया, श्रीलंका में और जिद्दा में, तो ये भटकते रहे 3000 साल। रिवायतों में मिलता है कि ये रोते रहे। इसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम आके कहे परवरदिगार तुम्हें बताता है कि जब उस वक्त जो कलिमात को फरिश्तों को बता के तुम खलीफा बने थे वो कलिमात याद नहीं है। माबूद वो कलिमात कौन से हैं, कलिमात कौन से हैं? तो अल्लाह फरमाता है देखो कलिमात में कितने हुर्फ हैं, काफ लाम मीम अलिफ ते 5 हुर्फ हैं। फिर
عدد کے حساب سے پروردگار فرماتا ہے میں نے ہر چیز ایک عدد کے احصار میں احصا کر کے عدد کو میں نے خلق کیا ہے. تو کاف سے 20، لام سے 30، میم سے 40، الف کے 1، تے کے 400، 20، 30، 50، 50 بھی 40، 90، الف کے 1، 91 اور تے کے 400، 491 ملائے تو 14 ہوں گے اور 1 اور 4 کو ملائے تو 5 ہوں گے. 5 وسیع ہوا تو 14 ہوں گے، لہذا 14 نقطے میں آ گئے تو 5 بنیں گے. تو یہ پنجتن کا صدقے سے اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں ہر دعا میں اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المعین، جو آدم علیہ السلام دعا کرے. ابراہیم علیہ السلام بھی یہی دعا کرے. کیا کرے؟ جب ابراہیم علیہ السلام کو بھی امتحان پروردگار عالم امتحان میں رکھا تو امتحان کے لیے پرکھا، تو ابراہیم علیہ السلام بھی یہی کلمات کے ذریعے سے ان کو امامت ملی. یہ کلمات کے سفر سے کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم انی اسألک بحق محمد انت المحمود، بحق علی وانت الاعلی، بحق فاطمہ انت فاطر السماوات والارض، بحق الحسن وانت المحسن، بحق حسین انت قدیم الاحسان. قدیم سے احسان کرتے آتا ہے. محمد کے حق کے واسطے سے محمود ہے، علی کے حق کے واسطے سے اعلیٰ ہے، فاطمہ کے حق کے واسطے سے زمین و آسمان کو خلق کرنے والا ہے، فاتر کرنے والا حسن کے حق کے واسطے، احسان کرنے والا حسین کے حق کے واسطے احسان کرتا ہے، مگر قدیم سے احسان کرتے آ رہا ہے. تو آئیے آدم علیہ السلام جس کلمات کے ذریعے سے صدقے سے وسیلے سے دعا کرے وہ کلمات ہے پنجتن، وہ کلمات میں حسین ہے. آدم علیہ السلام کلمات کے ذریعے سے دعا کرے، وہ کلمات کو بتائیں تو خلیفہ بنے، وہ کلمات کے ذریعے سے دعا کرے تو توبہ قبول ہی آدمہ ہوا مل گئے. ویسا ہی حسین علیہ السلام کے بارے میں سوچا جائے تو حسین علیہ السلام جب ولادت کے وقت فطر اس کو پڑھ دیے، دردائی کو پڑھ دیے، راہب کو اولاد دیے. جس کے قسمت میں نہیں تھے ان کو قسمت بنانے والے کو حسین کہتے ہیں. اور نوح علیہ السلام وہ جو پروردگار میری قوم میری بات نہیں سن رہی ہے ان کو غارت کر دے، ان کے اوپر عذاب عذاب نازل فرما. نوح وہ جو بددعا کرنے والے، حسین وہ جو بہن سے کہتے ہیں بہن نماز شب میں میرے لیے دعا کرنا اور میرے امت کو بددعا نہ کرنا، اسے حسین کہتے ہیں. ابراہیم وہ جو آیت نازل ہوتی ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم علیہ السلام امتحان میں کامیاب ہوئے کس کے ذریعے سے؟ بکلمات، کاف لام میم الف تے، جس کی عدد 14 جمع تو 5. یہ 5 اور 14 کے صدقے سے سب پیغمبروں کی دعا قبول ہوتی ہے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. جب کامیاب ہوئے تو اللہ کیا بنا؟ امام بنایا. کسے بنایا؟ ابراہیم علیہ السلام کو. لہذا امام کس کے وسیلے سے بنے؟ یہ 12 ایمان کے وسیلے سے بنے، 14 معصومین کے وسیلے سے ابراہیم علیہ السلام. پھر ابراہیم علیہ السلام ہاتھ جو کہ کہا معبود خالہ من ذریت، یہ معبود یہ امامت میرے ذریت میں بھی دے دے. تو اللہ کہتا ہے خالہ لانا ینالو عہد الظالمین، میں ظالموں کو یہ امامت کا عہدہ نہیں دوں گا. تو امام حسین علیہ السلام کربلا میں مظلومیت کر کے بتائے کہ میں امام ہوں. امام ظلم نہیں کرتا، امام مظلومیت میں. اسی وجہ سے حضرت عباس علیہ السلام کو بھی تلوار لے جانے سے منع کیا، ٹوٹا ہوا نیزہ دیے. وہ ابراہیم جو کلمات کے ذریعے سے دعا کرتے ہیں وہ ابراہیم. جو حسین جو بغیر کلمات کے خود مختاری سے تحفے دیتا ہے، معجزے عطا کرتا ہے، اسے حسین کہتے ہیں. پھر ابراہیم کون؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلما. پروردگار جب خانہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام تعمیر کر رہے تھے تو پروردگار سے دعا کرے معبود ربنا جعلنا مسلمین لک، مجھے اور میرے بیٹے کو مسلمانوں میں شمار فرما. ومن ذریتنا دعا کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام. تمہارے واسطے ہی دعا نہیں کرنا، بچوں کے قیامت تک کے نسلوں کو دعا کرنا ابراہیم علیہ السلام سکھا رہے ہیں. ومن ذریتنا میرے ذریت کو بھی مسلمانوں میں قرار دے. امتا مسلمتا مسلم امت میں میرے اولاد کو بھی قیامت تک قرار دے معبود. تو امام زمانہ چھٹویں امام علیہ السلام
فرماتے ہیں حسین وہ جو اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ ونہیت عن المنکر، حسین وہ جو نماز کو قائم کرے، حسین وہ جو یعنی اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہاں مسلمان ہونے کے لیے ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی قیامت تک کے اولادوں کو مسلمان رکھنے کے لیے، امت مسلمہ میں قرار دینے کے لیے دعا کر رہے ہیں. یہاں حسین کے اوپر پنجتن کے اوپر پروردگار صلوات بھیج رہا ہے. یہ حسین کا مقام ہے. ابراہیم علیہ السلام خوابوں کے بادشاہ، حسین تعبیروں کے شہنشاہ. ابراہیم زمزم سے کعبہ بنانے والے کو ابراہیم کہتے ہیں، خون جگر سے کربلا بنانے والے کو حسین کہتے ہیں. ابراہیم انی جعلنی مطیع من الصلاۃ، پروردگار مجھے نماز پڑھنے والا مطیع بنا، نماز کا اطاعت گزار بنا، اسے ابراہیم کہتے ہیں. چھٹواں فرماتے ہیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، حسین وہ ہے جو نماز کو قائم کیا، وآتیت الزکاۃ، زکوٰۃ کو قائم کیا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کو قائم کیا، اسے حسین کہتے ہیں. اور ابراہیم وہ لِیُطْمِئِنَّ الْقُلُوبَ، پروردگار مردوں کو کیسا زندہ کرتا ہے میں جاننا چاہتا ہوں معبود، یقین ہے تیرے اوپر، مگر دل کے اطمینان کے لیے لِیُطْمِئِنَّ الْقُلُوبَ، میرے قلب کے اطمینان کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں. جاؤ ابراہیم 4 پرندوں کو لو اور اس کا خیمہ کر دو، پہاڑ پہ رکھو، ایک ایک پرندے کا نام لے کے بلاؤ، وہ خود زندہ ہو کے تمہارے سامنے آ جائے گا. ابراہیم وہ دل کے اطمینان کے لیے یہ خدا کا اعجاز دیکھنا چاہتے ہیں. حسین وہ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، حسین وہ دل کا اطمینان نہیں جو اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی، یہ ان سے اللہ سے راضی، اسے حسین کہتے ہیں. دل کا اطمینان نہیں، اللہ کی مرضی خریدنے والے کو حسین کہتے ہیں، دل کی مرضی اللہ کو دے ڈالنے والے کو حسین کہتے ہیں. اور اسی وجہ سے رسول نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کیونکہ میرے اقربا کی مودت اس وجہ سے کرو تم راہ راست پہ گامزن رہو، راہ نجات پہ رہو، صراط مستقیم پر رہو، فی سبیل اللہ پہ رہو. فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ عزیزارو شب شہادت و شہادت امام حسین السلام ہیں، سرکار سید الشہداء، سید شباب اہل الجنہ، سید المظلوم، سفر کے لیے نکلے ہیں مدینے سے 28 رجب. کیوں؟ کیونکہ دین کو بچانے کے لیے. کیا تھا دین؟ دین ان قریب میں تھا منہدم ہونے کے لیے. دین نے آواز دی حسین میری مدد کو آؤ. کائنات کو مدد کرنے والے کو علی کہتے ہیں، دین کی مدد کرنے والے کو حسین کہتے ہیں. حسین نے آواز دی دین تجھے کیا چاہیے؟ دین نے آواز دی اے حسین جب سے تمہارے نانا کا وصال ہوا اس وقت سے میں بیماری میں مبتلا ہوں، میرے اوپر حملے ہی حملے ہو رہے ہیں. جو رسول کے خلافت حاصل کر لیے، مولا کائنات کو خلافت دینے کے باوجود بھی ان سے حق کو چھین لیے، وہاں سے میرے اوپر دین کو منہدم کرنا شروع کیے. آج یزید نامی ایک شخص دین کو پوری طریقے سے ختم کرنے کے لیے آ گیا ہے. حسین آؤ راست کو فاش کرو جو دین کو منہدم کرتے آ رہے ہیں رسول سے لے کر آج تک یزید تک. حسین نے کہا اے دین تجھے کیا چاہیے؟ دین نے کہا میرے نور، آنکھوں کا نور چلے گیا ہے، میں نابینا ہونے والا. حسین نے کہا میرے آنکھوں کے نوروں کو راہ خدا میں قربان کر کے تیرے آنکھ کے نور کو بچا لوں گا. دین نے کہا اے حسین میرا گلا گھٹا ہوا ہے، یہ دشمنان دین کے سبب سے. حسین نے کہا میرے چھوٹے شیرخوار 6 مہینے کے اول کا گلا دوں گا اور میرا گلا بھی دوں گا.
اے دین اطمینان سے رہنا۔ دین نے کہا اے حسین میرے بازو شکست ہو گئے ہیں۔ حسین نے کہا میرے عباس کے بازو دوں گا اے دین، گھبرانا نہیں۔ دین نے کہا میرا سینہ بہت کمزور ہو گیا ہے۔ حسین نے کہا میرے علی اکبر کا سینہ دوں گا، دین گھبرانا نہیں۔ دیکھیں دین ایک ایک سوال کرتے رہا، حسین ایک ایک عطا کرتے رہے۔ دین کو تمام چیزیں عطا کرنے والے کو حسین کہتے ہیں۔ دین نے چاہا اے حسین مجھے خون چاہیے، میرے خون کو یعنی تبدیل کرتے آ رہے ہیں یہ لوگ، مجھے صحیح خون چاہیے۔ حسین نے کہا میرے سب کا 72 شہداء کا خون دوں گا، آخر میں علی علیہ السلام کا خون بھی دین تجھے ہی دوں گا۔ عزادارو یہ دین ہے، یہ دین کو بچانے کے لیے حسین علیہ السلام 28 رجب مدینہ چھوڑا، نانا کا روزہ چھوڑا، ماں کا مزار چھوڑا، بھائی کا مزار چھوڑا، قبر مطہر کو چھوڑا، الوداع کہا، سفر کے لیے نکلے۔ اذا الہی نظام میں ایمان لانے اور نہ لانے والے کا وہی فرق ہے جو حسین اور یزید میں تھا۔ الہی نظام میں ایمان لانے والے کو حسین کہتے ہیں، الہی نظام کو ٹھکرانے والے، انکار کرنے والے کو یزید کہتے ہیں۔ جو مدینے سے کربلا سے کوفہ شام میں بتایا کہ یزیدیت کیا ہے، حسینیت کیا ہے، اسے حسین کہتے ہیں۔ راز کو فاش کرنے والے کو، منافقت کے راز کو فاش کرنے والے کو حسین کہتے ہیں۔ نظام الہی کے ذمہ دار کو حسین کہتے ہیں، نظام طاغوتی کے پرستار کو یزید کہتے ہیں، محمدیت کے نمائندے کو حسین کہتے ہیں، سفیانیت کے شجر نجس کو یزید کہتے ہیں، بقیت اللہ کو حسین کہتے ہیں، بقیت السلف کو یزید کہتے ہیں۔ یہ کربلا کا معرکہ دو شہزادوں کا معرکہ نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی، پھر دین کو منحدر کرنے کے لیے پھر کوشش ہو رہی ہے، پھر امام زمانہ آئیں گے دین کو بچائیں گے۔ دو شہزادوں کی جنگ نہیں ہے، اسلام اور کفر کی جنگ ہے، اسلام اور نفاق کی جنگ ہے، ایمان اور نفاق کی جنگ ہے، انسانیت اور حیوانیت کی جنگ ہے، ابدیت اور بے راہ روی کی جنگ ہے۔ یہ معرکہ کربلا کا یزید اور حسین کا نہیں ہے، اسلام اور کفر کا ہے، انسانیت اور حیوانیت کا ہے، ایمان اور نفاق کا ہے، ابدیت اور بے راہ روی کے معرکے کو کربلا کہتے ہیں۔ عزادار محرم 2 جب امام حسین السلام کربلا میں ورود ہوئے تو خیمے نصب ہوئے۔ 4 محرم کو خیمے کو ہٹانے کے لیے عمر سعد نے زبردستی کی۔ یہاں انسان کو سوچنا چاہیے، جب 4 کو خیمے ہٹائیں تو امام حسین السلام کے لشکر میں تو ٹینکرز نہیں تھے، رمس نہیں تھے پانی بھر کے رکھ دیا جائے، کیا تھے؟ مشکیزیں تھے۔ 3 محرم کو جو مشکیزیں امام حسین السلام حضرت عباس علیہ السلام کے ذریعے سے بھرے تھے وہ پانی ہی رہا۔ 4 محرم کو خیمے ہٹا دیے گئے، پانی کے لیے نہ آنے کے لیے کہا۔ 4 محرم سے پانی بند ہوا۔ یہ غلط فہمی ہے کہ 7 محرم سے پانی نہیں، یہ پانی جو تھا، یہ پانی جو چھوٹے چھوٹے مشکیزوں میں تھا، یہ چھوٹے بچوں کو پلاتے تھے، بڑے لوگ سب بڑے لوگ 4 محرم سے پیاس میں تھے۔ جب پانی نہیں ہے تو کھانا نہیں پک سکتا، روٹی نہیں پک سکتی، لہذا 3 دن کے بھوکے پیاسے نہیں، 7 دن کے بھوکے پیاسے ہیں حسین اور اصحاب حسین، انصار حسین، اولاد حسین۔ یہ چھوٹے بچے جو علی علیہ السلام، جناب سکینہ بنت الحسین اور 40 بچے جو کربلا سے کوفے سے شام تک جاتے ہوئے اونٹوں پہ سے گر کے شہید ہو گئے، ان کے خبریں ہیں، زیارت کو گئے تو پتہ چلتا چھوٹی حافظ صادق السلام نے ہر لاشے کو لاتے تھے، روتے تھے، ہر لاشے کو لاتے تھے، روتے تھے، اسی وجہ سے اللہ کے شہید جسے کیا ان کا میرا سلام کہتے تھے، آپ لاشیں لانے کے لیے دفاع کرتے تھے، جنگ نہیں کیے امام حسین السلام نے، دفاع کرتے تھے، وہ دفاع سے ہی اشقیاء بھاگتے تھے، میل میل بھاگتے تھے،
हज़रतदारों, ये प्यास की शिद्दत क्या है सोचना चाहिए इंसान। जब प्यास की शिद्दत में इंसान चाहता है पानी, जब इंसान रोता है, रोए हुए को चाहिए कि पानी, जब कोई शख्स रोता है जाके पानी पिलाते ताकि उसका रोना थोड़ा थम जाए, वो पानी जाके अंदर दिल को ठंडा करके रोने को कम करता है। रोते हुए को देते हैं पानी, और जख्म जो होता है जख्मी खाने वाले को पानी देते हैं ताकि उसका जख्म का शिद्दत कम होती है। जो सदमे में रहता है, गम में रहता है, रंग में रहता है, उसके सदमे को गम को दूर करने के लिए पानी देते हैं। गर्मी से जो इंसान बाहर फिर के आता है, गर्मी में रहता है, उसे पानी देते हैं ताकि वो थोड़ा ठंडक महसूस करे, उसकी गर्मी जाती रहे। चलते फिरने वाले को, घोड़े को सवार होने वाले को, दौड़ने वाले को पानी दिया जाता है ताकि वो थोड़ा सा बच सके। अल्लाह, ये तमाम चीजें इमाम हुसैन इस्लाम में इकट्ठी हो गई, औलाद हुसैन में इकट्ठी हो गई। ये हुसैन काफिला है। और बकर का खून इमाम हुसैन इस्लाम पानी नहीं था तो खिलाब लगाया, चेहरे पे मला, क्योंकि आसमान ने इनकार कर दिया। अगर हुसैन ये खून आसमान पे फेंका उड़ाए तो बारिश क़यामत तक नहीं होगी। जब ज़मीन पे हुसैन अली अलैहिस्सलाम का खून डालना चाहे, ज़मीन ने आवाज़ दी, मैं क़यामत तक कुछ भी नहीं होगी, सब भूखे प्यासे मर जाएंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सदका है कि ये भूख और प्यास से हमें बचा रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खिताब करे, मैं कहता हूँ, उलमा इकराम कहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खिताब नहीं लगाया, नमाज के लिए अली के खून से वजू किया। अगर ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद आके खैमे के पास खड़ के कहते हैं, या ज़ैनब उम्म कुलसूम रुक़या अलैकुम मिन्नी सलाम, मैं सलाम कहता हूँ तुम लोगों को। एक मरतबा फिजा जाके कहती है, अरे बीबियों, शहजादे हुसैन बाहर खड़े हैं, जन्नत के शहजादे बाहर खड़े हैं, यानी मल्लाह कश्ती छोड़कर जाने वाला है, आप खैमे में हैं। एक मरतबा जनाब ज़ैनब रुक़या उम्म कुलसूम आते हैं, दर खैमे पे आके, भैया बाहर क्यों खड़े, अंदर तो आइए ना। हुसैन कहते हैं, बहना मेरे ऊपर इतने तीर लगे हैं कि इतने नैज़े लगे हैं, इतने बर्चियाँ लगे हैं, इतने तबर लगे हैं, इतने नैज़े लगे हैं, अगर बीबियों को पता चला तो मर जाएंगी, लिहाजा मैं यहीं से खुदा हाफिज़ कह के जाने वाला हूँ। एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने देखा हुसैन के माथे पे तीर अटका हुआ था, भाई अंदर तो आओ, मैं तीर तुम्हारे माथे से निकाल सकूँ। मरतबा हुसैन अंदर गए, तीर निकाले, तीर निकाल के जब जनाब ज़ैनब तीर को दूर करने की गई तो मरतबा फिजा के कान में कहते हैं, हुसैन अरे अम्मा की कमीज फिजा, मेरी अम्मा फिजा जाके मेरे संदूक से मेरे कपड़े लाना जो मेरे माँ फातिमा ज़हरा के हाथ से सिले हुए थे। जनाब फिजा दौड़ती दौड़ती गई, संदूक खोली, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पुराना लिबास लाया, चादर में लिपटे लाती है। जब जनाब ज़ैनब तीर को फेंक के आ रही कहती है, अम्मा फिजा क्या ले जा रही है? फिजा ने कुछ नहीं कहा। फिजा ये क्यों नहीं कहती, मेरे भाई का कफन ले जा रही हो। ये मसाहब से जब आगे बढ़े, एक मरतबा जनाब हुसैन अंदर गए, तीर माथे से निकला, कपड़े को पहने, कपड़ों को पहन के कपड़ों को पुर्जे पुर्जे करने लगे। तो बहन पूछती है, भैया आखिर कपड़ों को क्यों फाड़ते हो? ताकि हुसैन कहते हैं, ताकि मेरे कपड़े छीन ना जाए, मुझे बरहना ना करने पाए मैदान करबला में, इसी वजह से फाड़ता हूँ। अरे बहन ज़ैनब, अगर जब लिबास पहने बाहर आए, जुलजना की जानिब देखा, जुलजना तैयार खड़ा हुआ है। एक मरतबा जुलजना तैयार खुद ने तो नहीं किया, एक मरतबा जुलजना से कहा, अरे जुलजना तुझे किसने तैयार किया है? मरतबा आवाज़ आई, आखा मैंने जुलजना को तैयार किया। एक मरतबा मुड़ के देखा तो जनाब रुक़या मुस्लिम बिन अकील की ज़ौजा हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की बहन आवाज़ देती है, मैं रुक़या हूँ आखा। अरे भैया मैंने जुलजना को सजाया है, संवारा है। एक मरतबा रुक़या, ये जुलजना को, घोड़ों को सजाना तो औरतों का काम नहीं है, मर्दों का काम है, तुमने कैसा सीखा? एक मरतबा रुक़या तोड़ के कहती है, अरे भैया आका हुसैन, जब शब शहादत तुम ख़ैमों का मुआयना करने निकले थे, अब्बास मेरे पास आए, मेरे ख़ैमे में आए, जुलजना को लाए और बार बार वो इन को गिराते थे और फिर डालते थे, फिर गिराते थे, फिर डालते थे।
میں سمجھ گئی عباس کچھ مجھے سکھانا چاہتے ہیں، اور رکاب کو جوڑتے تھے پھر کھولتے تھے، جوڑتے تھے کھولتے تھے، میں سمجھ گئی عباس مجھے کچھ سکھانا چاہتے ہیں، میں سیکھ گئی آقا، ایک مرتبہ یہ کہنا تھا۔ اور عباس نے کیا کہا؟ حسین پوچھا، رقیہ جواب دیتی ہے، اے رقیہ، عباس نے کہا اے رقیہ میرے باپ زینب کے لیے عباس بن جانا، کیونکہ ہم ام البنین فاطمہ بنت حزام کے اولاد ہے، وہ زینب جناب فاطمہ زہرا بنت رسول کی اولاد ہے، تو عباس بن جانا زینب کے لیے۔ ایک مرتبہ امامت اور فطرت میں دو فرق ہے عزیزان۔ حضرت علی اکبر السلام کے سینے میں بچی لگی امامت صبر کیا، فطرت نے یعنی فطرت نے ان کے آنکھوں کا نور چھینا، حضرت عباس علیہ السلام کے بازوؤں کو قطع ہوئے، ظالموں نے قطع کیے، امامت نے صبر کیا، مگر فطرت نے ان کے بازوؤں کی قوت کھو دی۔ عزیزانو، جب امام علیہ السلام گھوڑے کے اوپر سوار ہونے لگے زلجرہ کے اوپر، تو ایک مرتبہ امامت چلنے کے لیے آمادہ ہوئی، حضرت عباس علیہ السلام کے غم میں چلنے کے لیے ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ عزیزانو، یہ دیکھ رہا تھا، جناب زینب نے آواز دی، بھیا کیا میں سوار کراؤں؟ حسین کہتے میں زندہ ہوں بہن، ابھی باہر نہیں آ رہا، آج رات کے بعد تیرے سر سے چادریں چھینی جائے گی، جب جانا ہی میں، جب تک میں زندہ ہے تب تک باہر نہ آنا۔ ایک مرتبہ عزیزانو گھوڑے کے اوپر حسین سوار ہوئے، گھوڑا آگے نہیں جا رہا تھا۔ ایک مرتبہ حسین نے پوچھا، اے عزب باسا، آج تک تو خدمت کیا ہے، آخری خدمت کر لے، آخری سواری مجھے لے چل میدان کربلا میں۔ گھوڑے نے ایک مرتبہ اشارتاً بتایا پاؤں کو بندھے ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے دیکھا جناب سکینہ نے گھوڑے کے زلجرہ کے پیروں کو لپٹ کے رو رہی ہے، زلجرہ میرے بابا کے میرے جو پیدا میرے آئے پلٹ کے نہیں آیا ہے، میں پانی کسی سے نہیں مانگوں گی، ایسی ہی مر جاؤں گی، میرے بابا کو نہ لے جانا۔ حسین گھوڑے سے اترے، بیٹی کو سینے سے لگا، جو حسین کے دل کی سکون ہے، سکینہ فاطمہ نام ہے۔ عزیزان، حسین نے نماز شب میں 3 دعائیں کری تھی۔ جب یہ پہلی دعا یہ کرے تھے، پروردگار مجھے ایسی بیٹی دے جیسا میرے ماں نے میرے نانا کا گھر سنبھالا تھا ویسی بیٹی دے، تو اللہ نے ان کو فاطمہ صغرا دیا۔ پھر نماز شب میں حسین نے دعا کہ پروردگار مجھے ایسی بیٹی دے جیسے میرے ماں کی صورت ہو تاکہ میں ماں کی زیارت کروں۔ پروردگار نے فاطمہ صغرا کو نوازا۔ پھر نماز شب میں حسین دعا کرے، پروردگار مجھے ایسی بیٹی دے جیسا میری ماں نے میرے نانا سے محبت کرتے تھے اور میرے نانا میری ماں سے محبت کرتے تھے، ایسی بیٹی دے تاکہ میں اس سے محبت کروں، وہ مجھ سے محبت کرے۔ پروردگار نے سکینہ کو دیا جس کا نام بھی فاطمہ ہے۔ دیتے دیتے پروردگار نے کہا، حسین میں جاننا چاہتا ہوں تم یہ بیٹی سے محبت زیادہ کرو گے یا میں اللہ سے؟ حسین کہتے ہیں پروردگار تو دیکھ لینا، روز شہادت آنا کہ میں کس سے محبت زیادہ کرتا ہوں، یہ سکینہ سے یا تجھ سے؟ پروردگار تو دیکھنا، جنگل میں میری بیٹی کو چھوڑ کے چلے جاؤں گا تیرے سجدے کے خاطر، تیرے دین کے خاطر۔ پروردگار تو سمجھ جائے میں میری بیٹی سے زیادہ تجھے محبت کر رہا ہوں۔ یہ مولانا جب آگے نکلا، اللہ رے صبر حسین۔ آج حسین جب میدان کربلا میں آئے، سنان ابن انس ملعون نے پہلے میں برچی مارا، کوئی ملعون پتھر مارا، غریب کا ماتھے پہ لگا، خون کے فوارے ہونے لگے، ہرملا کا تیر ایسا گردن میں آ کے لگا، تیر ادھر سے نکل کے ادھر نکل گیا۔ کوئی ملعون پشت پہ نیزہ مارا، حسین زمین پہ گرے، کوئی ہاتھوں کو نیزوں سے مارا، تلواروں سے مارا۔ زید بن ثابت نے حسین کے اوپر ایسا بے حیائی حملہ کیا کہ حسین کے ہونٹوں پہ تیر چلائے زید بن ثابت نے۔ اداکار حسین سجدے میں گئے۔ شمر نے اداکاروں کوئی بھی شہید ہوتا ہے تو کوئی بھی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو سامنے کے 2 رگے کٹنے کے لیے کہا جاتا ہے، مگر حسین سجدے میں تھے، سامنے سے رگیں نہیں کٹی۔ شمر نے خنجر لے کر پیچھے سے مارنا شروع کیا۔ پوچھنے والے نے پوچھتا ہے، اے شمر حسین کے گردن پہ اتنے ضرب کیوں ہے؟ تو شمر کہتا ہے، میں جب بھی برچی لے کر حسین کے گردن پہ مارنا چاہتا تھا کوئی پردہ دار بیوی آ کے جاتی تھی، میرے بچے نے کیا خطا کیا
50 کی عمر میرے بچے کو چھوڑ دے. اس وجہ سے حسین کے گردن پہ بہت سے ہزار مارنا پڑا. اللہ رحمۃ اللہ القوم الظالمین وسلم وسلم ایمن قلب پاور دیا. اس خلیل زاداری کو سامنے سے ذاکرین سے قبول فرما. جو مجلس سجائے ہیں، محنت کریں ہیں، پیسہ خرچتے ہیں، محنت کریں، تمام کے گھروں پر رحمت برکت نعمت نازل فرما. ان کے گزشتگان کے گناہ کبیرہ سن رمضان سن معاف فرما. محبن اہل بیت کے گزشتگان ان تمام کے گناہ کبیرہ صغیر رمضان سن معاف فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تاجر فرما. ہمارے سروں پر علماء اکرام کا سہارا نصیب فرما. اللہ جو اولاد بے اولاد ہے ان کے گودیوں کو بھر دے. اے اللہ جو بیمار ہے، بیمار کربلا کے صدقے سے بھی شفا کے لیے عاجلہ عطا فرما. اے اللہ ہر بیماری سے سب کو محفوظ عطا فرما. اے اللہ جو مقروض ہے ان کے قرض داریوں کا عطا فرما. اے اللہ جو رزق کے تلاش میں ہیں ان کے رزق کے دروازے کھول دے. اے اللہ ہمارے ہر وقت کے نیک دعاؤں کو استجاب فرما. حج و زیارت کو قبول فرما، ذاکری کو قبول فرما، نیکیوں کو قبول فرما. جو حج و زیارت نہیں کریں ان کو حج و زیارت بار بار جانا نصیب فرما. جانے کے لیے صحت تندرستی توانائی عطا فرما. پیسے میں برکت اور ترقی عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی محمد.